تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے سربراہ کے منصب پہ بٹھا دیں گے. آگے سنیے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فدلوا واضلوا، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بات مخصوصہ پڑھنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا. میں نے دیکھا کہ وہ میں چیک کرتا رہا کہ بیروت کی کتابوں پر جہاں اعراب لگا ہے وہاں تو صحیح پڑھا، اور جہاں نہیں لگا وہیں غلطی ہو گئی. جہاں لکھا تھا پہلے کہ اتخذوا رؤوسا جہال، وہ سارا لکھا ہوا، لیکن جس وقت آیا افتو تو اس کو افتو پڑھ لیا. افتو تو افتو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے سربراہ کے منصب پہ بٹھا دیں گے. آگے سنیے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، سنیے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، سنیے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فدلوا واضلوا، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک سیکنڈ، آپ کے کان خراب تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل. ایسا بولیے جی. آپ کے کان خراب تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل. ایسا بولیے جی. اور 24 منٹ کے خطاب، 23 نشستیں ہیں، 23 نشستیں. ان کے جتنے اعتراضات ہیں ان کی کتابوں سے رد کر دی، ان کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ ہی صدیق اکبر نے پڑھایا تھا. ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ مولا علی کی ایک بیٹی فاروق اعظم کی بیوی ہے. کوئی لڑائی ہے ان کے اندر؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی فاروق اعظم کی بیوی ہیں. کوئی اپنے دشمن کو دو بیٹیاں نہیں دیتا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ان کے پاس اب سوائے منافقت کے کچھ نہیں بچا، اب بھی نہ مانے. یہ جرت کس کی ہے؟ کاش کوئی بتائے دنیا کو، کاش کوئی دنیا کو بتائے. نہیں بتاتا. دیکھیں وہ کتاب، آپ کو سمجھ آئے. حضرات محترم، 1 صدی لگائی ہے انگریز نے مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے. 1 صدی. اور 2 سال امریکہ میں رہ کر جو فتویٰ میرے قائد میں لکھا، امریکہ آج اسلام پڑھنے پر مجبور ہے. دہشت گرد کیا کہے گا کسی کو؟ کس کے پاس ہے یہ جرت؟ یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. یہ اسی کے پاس ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہوتا ہے. فتوے دنیا لگاتی رہے. ایک فتویٰ لگانے والا چلا گیا تھا اپنا خاکی شاہ صاحب کے پاس کہ طاہر القادری یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ نے فرمایا اور بتاؤ. ساری باتیں سن لی. اسے کہا مجھ سے بھی سن. پڑھیے جا کے تاریخ. آج جا کے پوچھنے خاکی صاحب، یہ چکوال میں ہے. اس کی داڑھی پکڑ لی مولوی صاحب کی، اور داڑھی پکڑ کے خاکی شاہ صاحب نے کہا طاہر القادری سے بغض کرنے والے جنہیں طاہر القادری کی سمجھ نہیں آئی، دوزخ میں ان کا مقام دکھاؤں. مولوی صاحب کا پیشاب نکل گیا. میں سمجھ آ گئی کہ پنگا کس سے لیا ہے. پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے. ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو. جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو. یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے. گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے. صبح بھی جاتا ہوں شام بھی،
اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم. کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے؟ میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہی ویسا ہوتا ہے. میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا. خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں. میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں؟ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے. اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا. اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے. اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے. حضرات محترم یہ بہت اونچی باتیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. جمعرات کا دن تھا، حضور شیخ الاسلام سے ہماری نشست تھی. کام پیش کیا جا رہا تھا، یہ اتنے خطاب ہیں، ان کے اتنے خطاب ہیں، یہ فلاں فلاں جگہ جاتے ہیں. میرا بھی ریکارڈ پیش ہو گیا. آپ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، مالک ہیں خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ بڑے عمرے کریں گے. یہ جملہ مجھے کہہ دیا. جمعرات کی رات تھی، رات 12:30 کا ٹائم تھا. اللہ کی عزت کی قسم میں صبح جمعہ پڑھانے کے لیے وزیر آباد پہنچا تو مسجد کی انتظامیہ نے پہلا کام کیا ہی یہ آپ کے عمرے کا ٹکٹ ہے، چلیں مدینے چلے جائیں. یہ تو کنیکشن جوڑنے والے ہیں. جس نے مدینے سے کنیکشن جوڑنا ہے طاہر القادری کے پاس آ جائے. اللہ کی عزت کی قسم آزمانے کے لیے آ جائیں. یہاں تو مدینے کی خیرات بتا بتا کر پلائی جاتی ہے، بتا بتا کر پلائی جاتی ہے. فتوے سے نہ ڈرا کریں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آج آپ امام اعظم کہتے ہیں نا، اس وقت کے لوگوں نے نہیں مانا تھا، ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا. آج امام اعظم بن گئے ہیں. یہ ہم پہلے دن سے ہی ایسے ہیں، جب تک کوئی زندہ ہو نہیں مانتے، جب مر جائے پھر اس کے مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں. لوگوں وقت ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کریں. آئیں، طاہر القادری کا کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم 125 ممالک میں ہمارے ادارے ہیں، نیٹ ورک ہے، کام چل رہا ہے. اور پوری دنیا میں سوائے ایک کنال کے گھر کے طاہر القادری صاحب نے 1 انچ زمین نہیں بنائی. اگر صرف اپنے اداروں کو اپنے نام کر لیں، ان سے بڑا دنیا میں امیر آدمی کوئی نہ ہو. مگر ان کے ادارے کا جب سرٹیفکیٹ بنتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے یہ پراپرٹی منہاج القرآن کے نام ہے، اسے قیامت تک کوئی استعمال نہیں کر سکتا، صرف دین کے لیے استعمال ہوگی. یہاں تو ایک مسجد میں بیٹھے ہیں تو مولوی صاحب مسجد نہیں سنبھالتے جب تک مسجد نام نہ کریں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. تو ذات محترم اللہ جانتا ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں حضور کا ایک سچا غلام دیا ہے جس نے ہر جگہ اسلام کی بقا کی جنگ لڑی ہے. آئیں میرے اس قائد کے دست و بازو بن جائیں. ہماری منزل گنبد خضرا ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ تحریک مصطفیٰ کی غلامی کی تحریک ہے، یہ تحریک حضور کے عشق کی تحریک ہے، یہ تحریک حضور سے تعلق جوڑنے کی تحریک ہے. اور میرا واقعہ تو آپ سارے جانتے ہیں. میں تو گونگا ہو گیا تھا 96 میں، میری آواز کا پردہ ہی پھٹ گیا تھا. امریکہ تک ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ تو بول ہی نہیں سکتا، لے جائیں اس کو. 96 ایک ملاقات ہوئی طاہر القادری صاحب کے ساتھ، پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی میں نے. ابو جی بول رہے تھے، میں تو بول نہیں سکتا تھا، 3 مہینے بول نہیں سکا. اس پہ دم کر دیں، یہ بچہ بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، کوئی دم نہیں کیا. مرد کلندر کی نگاہ ہی کافی ہے. مجھ سے بوتل لے لی اور مجھے کہتے ہیں بیٹا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، ایک گھونٹ بوتل کا پانی پی کر میرے نصیب کہ اپنے منہ والا پانی میرے منہ میں کلی فرما دیا. اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دے دی. مجھے 1996 میں سمجھ نہیں آئی اس گونگے کو زباں کیوں ملی. میں سوچتا تھا اتنا کرم کیوں ہوا ہے. آج سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے ڈیوٹی یہ لگا دی ہے کہ جب تک زندہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کے گن گاتا چلا جا. جب تک زندہ ہے میرے محبوب کی شان بیان کرتا جا. آئیے اس تحریک منہاج القرآن کی رفاقت میں آئیں اور حضور کے مشن میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ خواب جو میرے قائد نے دیکھا ہے جلد شرمندہ تعبیر ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگی تو اللہ جانتا ہے یہ سب کمال، یہ سب خیرات اور یہ سب عطا
میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے پیارے جوڑوں کی خیرات ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب نالائقی اس بندہ ناچیز کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے لیے کھڑے